الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوهن في الخير واتقوا الله في النساء ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو دنیا کے اندر جو وقت عطا فرمایا ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے دو پہلو ہیں. اور ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جس زمانے میں ہم آپ موجود نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہمارا جسم نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر تک نہیں تھا، ہمارا تصور موجود نہیں تھا، اور یہ لمحات اور یہ وقت کتنے طویل ہیں بنسبت ہماری اپنی حیات اور زندگی کے. اس پہ غور کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح وہ وقت جب ہم نہیں ہوں گے اور اس دنیا میں بقیہ تمام وہ اشیاء، یہی آسمان، یہی زمین، یہی علاقے، پہاڑ، زمینیں موجود ہوں گی، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے کل صبح سورج نکلنا ہے، جیسے کل روشنی ہونی ہے، جیسے اس وقت رات ہے اور اندھیرا ہے، آسمان میں ستارے موجود ہیں. اگر کوئی ان تمام چیزوں کا انکار کر دے تو وہ خود اندھا ہے، بیوقوف ہے، بات سمجھتا نہیں. بالکل اسی طرح ایک لمحہ اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی شخص اس دنیا میں باقی نہ رہے گا، نہ اس کا جسم، نہ اس کے مقام مرتبے، نہ اس کی آؤ بکت، نہ اس کے مزے چرچے، اور دنیا کا ساز و سامان، لگژری لائف سٹائل، یہ سب کچھ ختم ہو جانا. اور ان چیزوں کے مقابلے میں 65 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، کسی کے لیے 40 سال، کسی کے لیے 20 سال ایک مہلت دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ اس کی جو مینول ہے کس طرح یہ وقت گزارنا ہے. ہم آپ کو اس دنیا میں چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا میں آپ پل بڑھ رہے ہیں، شعور آ رہا ہے، عقل آ رہی ہے. آگے جا کے آپ کے اعمال اور آپ کے افعال کا معاشرے پہ، روئے زمین پہ، آپ کے آس پاس رہنے والے ساتھیوں پہ، گھر والوں پہ، احباب پہ آپ کا اثر ہوگا، آپ کا ایک امپریشن ہوگا، ایک آپ اپنا خاص نشان چھوڑ کے جائیں گے. اور یہاں پہ پھر وہ آ جاتا ہے مقام فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں خوش بخت بھی ہیں اور ان میں خوش بخت بدبخت دونوں موجود ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
قرآن کریم میں ہے، اور وہ لوگ جو خوشبخت ہوئے. خوشبخت کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام، دین اسلام، شریعت مطہرہ کے احکام پہ لبیک کہا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس میں اعتقاد رکھا ہے، وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قرآن کریم میں موجود ہے. انسان کی تخلیق کی وجہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی وجہ تخلیق کائنات ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کنایے کے طور پہ لیا جائے تو یہ جملہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ عبادت کرنی تھی اور عبادت کے لیے رہنمائی لازم، اور صرف کتاب سے عبادت کبھی بھی نہیں ہوئی جب تک کہ اس کے ساتھ ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی مبعوث ہو جائے، وہ طریقے بتائیں اور وہ کتاب بتائیں، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول کتاب ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ابھی سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم اپنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بچانے والا، وہ نجات والا، وہ فلاح والا، وہ عند اللہ مقبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں یقیناً بہت بڑا نقصان اٹھانے والے. دنیا کے اندر ہماری یہ حیات موجودہ جو اس وقت ہم جس لمحے سے اور جن مراحل سے گزر رہے ہیں، آخرت میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو انعام اور اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، جنت اور جہنم کا وجود موجود ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب وہاں کے احوال بھی تھوڑے سے سن لیجئے کہ جو جنت گیا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، اور جو جہنم گیا اعاذنا اللہ منہا وإیاکم اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے بھی فرمایا گیا کہ خالدین فیہا الا ما شاء ربک مگر وہ جس کے بارے میں آپ کے رب چاہیں، ان کے اوپر رحمت فرمائیں، مغفرت فرمائیں، گناہ معاف فرما دیں تو وہ جہنم سے چھوٹ جائے گا. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا باقاعدہ عقیدہ ہے، خلد کا، یعنی جنت میں ہمیشگی کا رہنا اور جہنم میں ہمیشگی کا رہنا. برخلاف خوارج اور معتزلہ کے، ان کے نزدیک خلد سے مراد طویل عرصہ ہے، اور یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے، اور یہ ایک اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے. قرآن نے جب خالد کہہ دیا، اور خالد کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ساتھ میں پھر تاکید بھی فرما دی، ابدا، ابد الآباد ہمیشگی کو کہا جاتا ہے. تو یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے، اور یہ بات بالکل واضح اور باہر ہے، عقل میں آنے والی ہے، اور مسلمان کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ دو حیات ہیں، دو زندگیاں ہیں. ایک زندگی یہ موجودہ ہے جہاں اس سے قبل آپ نہیں تھے، تب بھی سب کچھ چل رہا تھا، اور اس دنیا میں لوگ آباد تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنے ایام، کب تک رونا دھونا کیا جائے گا، کب تک سوگ منایا جائے گا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی اولاد بھی پھر کبھی کبھی یاد کرتی، اور دوسری طرف ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ابد الآباد کی ہے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، وہاں کی سزا بھی ہمیشہ کی سزا ہے. وہاں پہ جو انعام ہے وہ بھی خلد ہیں، ہمیشگی والے ہیں، اور وہاں پہ جو انتقام ہے، عذاب ہے، وہ بھی خلد والا ہے. تو اب یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اس دنیا کے اندر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ گویا کہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے، ہمیں ایک طرح سے امتحانی ہال میں بھیجا گیا ہے، ایگزام سینٹر میں بھیجا گیا ہے کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، یہاں یہ فتنے ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ کام حرام ناجائز ہیں، اور اگر اچھے نمبرات چاہیے، اعلیٰ درجات چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب چاہیے تو یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پوچھا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا کیا مطلب؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ جمہور صحابہ یعنی اکثریت صحابہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون، اللہ کی توحید اپنانا، توحید پر ایمان رکھنا اور توحید پر عمل رکھنا، توحید کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کر لیا جائے، لا یغفر، اس کی توبہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے ہمارے محبوب آپ نے ان کے لیے استغفار کیا، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، 70 دفعہ بھی استغفار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام استغفار کیا اپنے والد کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کو معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایمان نہیں لایا، توحید کا منکر ہے یہ۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے احوال اور ایسے حالات میں جب ہمیں بھیجا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کے اندر جو رزق کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے جتنا وقت گزارنا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ عمر میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ہمارے ہاں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس دنیا سے ہم نے جو سفر کر کے واپس جانا ہے آخرت کی طرف، جہاں سے ہماری ارواح کا تعلق ہے اور جہاں ہمارے جسم اور ارواح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب لیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہتا ہے کہ کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں ختم ہو چکی ہوں گی، نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جب بالکل خستہ اور پاؤڈر بن چکی ہوں گی کون ان کو اٹھائے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے شر موجود ہیں، فساد موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں، حوادث موجود ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین میں فساد ہوتے ہیں، آسمان و زمین میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا خمیازہ اور سزا ہے۔ دنیا کے اندر کیسے عجیب اور غریب واقعات نما ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو چیزیں صرف سننے میں آتی تھیں اب وہ دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب اور غریب خوف کی فضا ہے، اور ایک شخص نے ایک خاتون کو قتل کر دیا اور نہایت ظلم کے ساتھ قتل کیا، نہایت سخت دلی کے ساتھ برتاؤ کیا، اور ظاہر بات ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ، مختصر خطبہ فرمایا، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلوتا حج ادا کیا جا رہا ہے. ایک حج آپ نے اپنی عمر مبارک میں کیا، اور اس حج کے اندر پھر جو سب سے اہم دن، اہم ترین موقع، اصل حج، الحج عرفہ حدیث میں ہے، حج نام ہے عرفہ کا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب یہ آخری دور ہے، اس دور میں جس کو صحبت مل گئی اس کو مل گئی، اور جس کو نہیں ملی نہیں ملی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں. اور اتفاق دیکھیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت دیکھیے کہ اس خطبے میں انسانی جان کے بارے میں محتاط رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اور خواتین کے بارے میں بھی احکام دیے. سوچتا رہا میں کہ ہمارے بھائی مسلمان تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے، ان سے کچھ ایسی بات کی جائے جو آج کل کے حالات و واقعات کے موافق ہو. اور اچانک یہ خیال آیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو تعلیم دی ہے، احکام پہنچائے ہیں، خطاب فرمایا ہے، اس میں سارے کے سارے مسئلے کا حل موجود ہے. جیسے تمہارا یہ دن محترم ہے، اللہ کا دن، عرفہ کا دن، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب میری یاد میں رہنا. اور جیسے یہ تمہارا شہر محترم ہے، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے شہر کی، وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہیں، وهذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے ہمارے محبوب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کعبے کی محبت میں. فول وجهك شطر المسجد الحرام، مڑ جائیے آپ مسجد حرام کی طرف. اور وہاں پہ کعبہ مشرفہ کا وجود روئے زمین پہ، آسمان اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقام، اپنا بیت، اپنا گھر منتخب فرمایا ہے. اس کو گرا دیا جائے یا اس کے اندر العیاذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ایک مسلمان کی جان تمہارے لیے عزیز، محترم ہے، تمہارے لیے حرام ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. حرام کا کیا مطلب ہے؟ میلی آنکھ سے اس طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہیں خراب نیت سے نہیں دیکھنا ہے. چاہیے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ اور اس کی عفت پہ، اس کی آبرو پہ، اس کی عزت پہ اور اس کی جان پہ حملہ ور ہو جاؤ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بنی اسرائیل کے احوال بیان فرمائے، وہاں ان کی خرابیوں میں خرابی یہ بھی کہ وہ قتل و قتال میں بہت تیز تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی کو ایک زندگی کا موقع دے دیا، اس کے ساتھ درگزر کر لیا، اس کے ساتھ معافی تلافی کر لی، گویا پوری کائنات کو اس نے زندگی بخش دی. اور جس کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. نہایت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور جان کی امان پاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان اہل اسلام کا ملک، مسلمانوں کا ملک، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کا ملک، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھا طبقہ، میڈیا، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، وہ بھی الحمدللہ علماء کرام کو جانتے ہیں، دینی تعلیمات سے واقف ہیں.
خاص طور پہ جب ان کو اپنا کوئی مسئلہ نکالنا ہو یا عالم سے بحث کرنی ہو تو وہ تو علامہ بن جاتے ہیں. پھر یہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ سوال کرنے کی ہمت اور غیرت بھی کسی میں ہونی چاہیے کہ یہ جو قتل و قتال ہو رہے ہیں اور اچانک سے ایک لڑکے کو خیال آتا ہے کہ فلاں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ یہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ کس کی اجازت سے، کن احکام کے موافق یہ جو نامحرموں میں میل جول ہو رہا ہے اور تمام تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، اور یہاں تک پھر سلسلے چل جاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا اور پھر قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ ہمارا اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ احکام کے موافق نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے خارج چیزیں ہیں، ان سے روکا گیا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کے حرکات کو حرام قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن فَعَلْنَا، اگر یہ تمہاری فرما برداری کریں، فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، تو یاد رکھیے ان کا تمام رہن سہن، کھانا پینا، عزت سے رہنا، ان کے پردہ، ان کی عفت کی حفاظت، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، شوہر سے کہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، نہیں ساتھ سمجھ میں آ رہا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک رشتہ کیا حضرت زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا، اور وہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پیغمبر کی موجودگی میں ایک رشتہ اگر نہیں چل سکا تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے افعال اور اعمال کی کہ جس کی وجہ سے پھر نقصانات شروع ہو جائیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے. اس سے بھی ایک رسم ختم ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا وہ اصلی بیٹا نہیں ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم بیٹا کہہ دو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. آج کل منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، وہ گھر میں بھی آ رہا ہے، وہ سب کے ساتھ بیٹھ بھی رہا ہے، سب سے باتیں بھی کر رہا ہے، اور پھر آخر میں جا کے حادثات اور واقعات پیش آ جاتے ہیں. ابتدا ہی سے جب وہ ذرہ برابر ہو تو اس کو تنکے سے بند کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ ایک ایسا سیلاب بنے کہ سب کو بہا کے لے جائے. اور خواتین کے ساتھ برتاؤ، ازواج کے ساتھ معاملہ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہ باپ کی بیٹی ہے، یہ محترم ہے، اور اس کا اپنا گھر بار خاندان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اس کا، اور آپ کے بغیر یہ زندگی گزار چکی ہے اور مزید بھی گزار سکتی ہے. لیکن وہاں سے یہ اٹھ کے آپ کے امان میں آ رہی ہے، آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، آپ اس کے مجازی خدا جسے کہا جاتا ہے وہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ تمام مرتبے، یہ عزت، یہ ذمہ داری تمہیں کس نے دی ہے؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اللہ نے امانت بھیجی ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ حرام سے حلال کیسے ہوئی؟ نامحرم سے یہ آپ کی منکوحہ، آپ کا لباس، آپ کی عزت اور آپ کی عفت کیسے بنی؟ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے بنی. فَاسْتَوْصُوهُنَّ بِالْخَيْرِ، لہذا ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے رہا کرو، ان کو سمجھاتے رہا کرو، معاملات ان کے ساتھ دین کے مطابق کرتے رہا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اور خواتین کے معاملے میں خاص طور پہ اللہ سے ڈرتے رہو، زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. اور قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع کے خطبے میں اس کی تشریح فرما رہے ہیں. فَاعْضُلُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، جدائی کر لو، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ،
اور تنبیہ اگر ہاتھ بھی اٹھانا ہے تو ایسی ہی کہ اس کے لیے وہ جسمانی نقصان کا باعث نہ ہو. لوگ منہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جو قرآن میں خواتین کو مارنے کا کہا گیا ہے اور اسلام میں خواتین کا مقام نہیں ہے، تم کو کیا معلوم کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے اور اسلام کیسا نور اور ہدایت کا دین ہے. میرے محترم بھائیوں، بات طویل ہو رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا جو وقت ہے یہ گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ ناکردنیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پریشانیوں کے لیے، قتل و قتال کے لیے اور اپنے ذمے لوگوں کی عزت اور آبرو اور خونوں کا بوجھ لینے کے لیے نہیں ہے. یہ عبادت کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ استغفار کے لیے ہے، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے. ان اوقات کو قیمتی بنائیے، ان اوقات کو مبارک بنائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی حیات میں اور اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنی اولاد میں آج سے شامل کیجیے. اس کی برکات، اس کی عنایات، اس کی تمام خوبیاں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر العیاذ باللہ ایسا نہ ہو تو نہ دین کے نہ دنیا کے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی مشکلات اور آفات میں بندہ مصائب میں پھنسا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى